واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول 571 ہجری ایک ایسا نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اس روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہاں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، خطرہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے، اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اسی خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے ثوبیہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت ثوبیہ وہ پہلی خاتون تھی جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں اپنے قبیلے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقے کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا رہا اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پہ میں سوار تھی وہ بھی اتنا تھک ہار چکا تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ تو چل ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے ہم سفر بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہیں تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا